الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ کافرون کہلاتی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کو سورۃ الکافرون بھی کہتے ہیں اور سورۃ العبادہ بھی اس کا ایک نام ہے، اور یہ ان سورتوں میں سے ہے جو اکثر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہیں اور بکثرت نمازوں میں پڑھی بھی جاتی ہیں. اور احادیث میں اس سورت کی بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں. روایات میں ہے کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے کی 2 سنتیں جو ہوتی ہیں ان کی پہلی رکعت میں عام طور سے قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں قل واللہ احد پڑھتے تھے. فجر سے پہلے کی 2 سنتوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پڑھنے کا معمول تھا. اور اسی طرح مغرب کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں ان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ 2 سورتیں پڑھا کرتے تھے. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد. اور آپ نے متعدد صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ تلقین فرمائی کہ رات کو سونے سے پہلے جب بستر پر جاؤ اور سونے لگو تو سونے سے پہلے قل یا ایھا الکافرون کی سورت ضرور پڑھ لیا کرو، تو اس طرح تمہیں اللہ تعالی شرک اور کفر سے برات عطا فرمائیں گے، نجات عطا فرمائیں گے. گویا سونے سے پہلے قل یا ایھا الکافرون کا پڑھنا آپ نے بہت سے صحابہ کرام کو تلقین فرمایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور زیادہ بہتر یہ ہے جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ سونے سے پہلے آدمی یہ 3 سورتیں پڑھ لیں: قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد اور 4 سورت، چاروں قل جسے کہتے ہیں، چاروں قل پڑھ کے
اور پھر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اور اپنے پورے جسم کے اوپر پھیر لیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا سونے سے پہلے. تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے بہت سے بلاؤں سے اور بہت سے شیاطین سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں. تو غرض یہ کہ سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر بڑی فضیلت بیان فرمائی. اور ایک اور صحابی ہیں حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام ہے. ان سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا طریقہ بتاؤں کہ جب کبھی تم سفر کرو تو سفر کے دوران تم عام دوسروں سے زیادہ خوشحال رہو، دوسروں سے زیادہ پرامن رہو اور دوسروں سے زیادہ مسرت میں رہو. تو حضرت جبیر بن مطعم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے تو سفر پیش آتے رہتے ہیں اور مجھے ایسی عمل کی بلا شبہ ضرورت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرو، سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرو سفر کے دوران. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سفر میں کامیاب اور خوشحال رکھیں گے. چنانچہ فرماتے ہیں زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب اس کے بعد میں نے اپنا معمول بنا لیا کہ جس کسی سفر میں بھی جاتا تو یہ سورت بکثرت تلاوت کیا کرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ایسا ہوا کہ اس سے پہلے جو سفر مجھے پیش آتے تھے ان سفروں میں مجھے بکثرت مشکلات ہوتی تھیں، پریشانیاں ہوتی تھیں، بعض اوقات فقر و فاقے کی نوبت آ جاتی تھی، کھانے پینے میں دشواری ہوتی تھی. لیکن جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل شروع کیا اور سورہ قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت شروع کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے ہر سفر میں کامیابی ہوتی ہے، ہر سفر میں خوشحال رہتا ہوں. تو یہ بھی ایک فضیلت اس کی. اور بعض روایات میں ایک روایت میں ایسا بھی آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ ایک بچھو نے کاٹ لیا تھا تو آپ اس کے اوپر نمک اور پانی، جس جگہ کاٹا تھا اور نمک اور پانی ڈالتے رہے اور ساتھ میں سورہ قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت فرماتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے کاٹنے کا جو اثر تھا وہ زائل ہو گیا. غرض بہت سی فضیلتیں حدیث میں اس سورت کی آئی ہیں اور معمول میں آدمی کو کم از کم 3 مرتبہ فجر کی نماز کی سنتوں میں، مغرب کی سنتوں میں اور رات کو سوتے وقت اور سفر کے دوران اس کو معمول بنانا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. سورت کی تفسیر سے پہلے اس کا شان نزول جاننے کی ضرورت ہے کہ کس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی تھی. روایات میں آتا ہے کہ جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت شروع کی اور لوگوں کو توحید کی طرف بلانا شروع کیا تو جن لوگوں کے مقدر میں ہدایت تھی انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کیا، اسلام میں داخل ہوئے، بتوں کی پرستش چھوڑ دی، توحید کے قائل ہو گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی شروع کر دی. لیکن مکے کے بہت سے بڑے بڑے سردار جو مشرک اور کافر چلے آتے تھے اور جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے یہ اندیشہ تھا کہ ان کی چودراہٹ خطرے میں پڑ جائے گی، تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر باندھے رکھی اور آپ کی بات نہیں مانی. یہاں تک کہ مسلمانوں کی تعداد اچھی خاصی ہو گئی اور ان کافروں کو یہ خطرہ ہونے لگا کہ ان کی تعداد اگر بڑھے گی تو ہمارے لیے ایک مسئلہ بن جائے گی. تو ایک موقع پر
مکے کے بڑے بڑے چند سرداروں نے، جن میں سے ایک کا نام عاص بن وائل تھا، ایک ولید بن مغیرہ تھا، ایک اسود بن عبد یغوث تھا، ان لوگوں نے آ کر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مصالحت کی پیشکش کی کہ ہمارے اور آپ کے درمیان اختلافات کی خلیج بڑھتی جا رہی ہے اور مکہ مکرمہ ان دو گروہوں میں بٹ رہا ہے، ان کے درمیان بحث مباحثہ ہوتا رہتا ہے، بعض اوقات تلخی کی نوبت آ جاتی ہے اور کفار کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم بھی بہت ہوتا ہے، ظلم و تشدد بھی بہت ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم ایک بات پر اگر متفق ہو جائیں، اس پر مصالحت کر لیں۔ مصالحت کے لیے پہلے تجویز تو انہوں نے یہ پیش کی کہ آپ ایسا کریں کہ جس خدا کی آپ دعوت دیتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، ہم بھی اس کی عبادت کرنے کو تیار ہیں، لیکن ایسا کرو کہ ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں، پھر کسی اور کی نہیں کریں گے، اور ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، بتوں کی، اور اس میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ تو ایک سال آپ کا اور ایک سال ہمارا، ایک سال ہم آپ کے دین پر عمل کریں گے، ایک سال آپ ہمارے دین پر عمل کرو، تو ہمارے درمیان مصالحت ہو سکتی ہے، پھر ہماری لڑائی ختم ہو جائے گی اور پھر ہمارے درمیان اختلافات دور ہو جائیں گے۔ اور در حقیقت بات یہ تھی کہ جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ہے، وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو کسی نہ کسی درجے میں مانتے تھے، لیکن ساتھ میں بتوں کو شریک کر رکھا تھا۔ تو انہوں نے کہا ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے کہ بتوں کی عبادت بھی جاری رہے گی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی جاری رہے گی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک سال بتوں کی عبادت کرنے لگیں گے تو ہماری بات اونچی ہو جائے گی۔ یہ پیشکش کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے ہی انکار کر دیا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتا، میں تو اسی مقصد کے لیے، اسی مشن کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو دعوت دوں اور شرک سے لوگوں کو منع کروں، اس واسطے میرے لیے یہ بات قابل قبول نہیں۔ پھر ایک اور پیشکش کی انہوں نے، پیشکش یہ کی کہ آپ ایسا کرو کہ جب مسجد حرام میں آپ آیا کرو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تم جس کو خدا مانتے ہو اس کی عبادت کرو، لیکن ہمارے ہاں جو ہمارے اس کعبے کے اندر جو بت رکھے ہوئے ہیں بس ان کو ہاتھ لگا لیا کرو، بس ہاتھ لگا دو اور باقی عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے رہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی انکار فرمایا۔ پھر تیسری پیشکش یہ کی کہ آپ کو ہم ہر طرح کا مال و دولت دینے کو تیار ہیں، سردار ماننے کو تیار ہیں، عرب کا بہترین حسن و جمال آپ کی خدمت میں پیش کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ اتنا کرو کہ ہمارے بتوں کی معبودیت کا انکار نہ کیا کرو، بس خاموش رہو، یہ نہ کہو کہ بت خدا نہیں ہے، خاموشی اختیار کر لو۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ان پیشکشوں کا جواب دینے کے لیے کی تعلیم دی گئی۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کی اس پیشکش کے جواب میں کہہ دو کہ یا ایھا الکافرون، اے کافر لوگو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس خدا کی عبادت کرتے ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی بتلانا یہ مقصود ہے کہ اگرچہ نام تو تم بھی اللہ کی عبادت کر لیتے ہو،
وہ بسمک اللہم کہا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے تھے. اللہ تعالیٰ کو جب کبھی مشکل میں گرتے تھے، قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب کشتی میں سفر کر رہے ہوتے تھے اور طوفان آ جاتا تھا اور کشتی خطرے میں آ جاتی تھی تو سب بتوں کو بھول جاتے تھے. اس وقت صرف اللہ ہی کو پکارتے کہ یا اللہ ہمیں اس مشکل سے نکال دے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل سے نکال کر ان کو کنارے تک پہنچا دیتا تھا تو پھر اللہ میاں کو بھول جاتے تھے، پھر بتوں کی وجہ سے شروع کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو مانتے تو تھے، زبان سے کہتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن اس آیت کریمہ نے بتایا کہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، جس خدا کی میں عبادت کر رہا ہوں حقیقت میں تم اس خدا کی عبادت نہیں کرتے. چاہے نام سے کہہ رہے ہو، چاہے نام لیتے ہو اس کا، لیکن حقیقت میں وہ خدا کوئی اور ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور میرا خدا کوئی اور ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میرا خدا تو وہ ہے جس کے ساتھ کوئی ساجی نہیں، جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، جس کو کسی دوسرے کی احتیاج نہیں، جس جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے اور کائنات کا نظام چلانے والا تنہا وہی ہے، وہ ہے میرا خدا. اور تم جس خدا کو کہتے ہو، اللہ کا نام لے کر جس خدا کا حوالہ دیتے ہو، وہ تو ایسا خدا ہے تمہارے خیال کے مطابق، تمہارے تصورات کے مطابق، کہ وہ اپنے سارے اختیارات ان بتوں کو دے کر خالی بیٹھا ہے. اب جو کچھ کر رہے ہیں وہ یہ بت کر رہے ہیں، رزق دے رہے ہیں تو یہ بت دے رہے ہیں، اولاد دے رہے ہیں تو یہ بت دے رہے ہیں، اور صحت دے رہے ہیں تو یہ بت دے رہے ہیں. تو تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ خدا جس کو تم مانتے ہو وہ تو سارے اپنے اختیارات ان بتوں کے حوالے کر کے فارغ ہو کے بیٹھ گیا ہے، اور سارا کام تو یہ بت کر رہے ہیں. تو لہذا وہ خدا جس کو تم مانتے ہو وہ کوئی اور ہے، اور میں جس کو خدا مانتا ہوں وہ کوئی اور ہے. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، تم عبادت کرنے والے نہیں ہو اس خدا کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. میں تو اس خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں جس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں. اور تم ایسے خدا کی عبادت کرتے ہو جس کے ساتھ بے شمار شرکاء ہیں، لات ہے اور عزا ہے اور حبل ہے اور منات ہے، خدا جانے کیا کیا نام تم نے گھر رکھے ہیں. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، پھر دہرایا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُمْ. پہلے تو یہ کہا تھا کہ میں عبادت نہیں کرتا ان معبودوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. آگے کے لیے فرمایا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُمْ، اور جن کی تم عبادت کرتے رہے ہو اب تک ان کی میں آئندہ بھی کبھی عبادت کرنے والا نہیں ہوں. کبھی تم اس دھوکے میں رہو کہ کبھی کوئی ایسا وقت آئے گا کہ جس میں تمہاری عبادت کے شریک ہو. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُمْ، جن کی عبادت تم کرتے رہے ہو میں ہرگز ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں. قیامت تک میں کبھی بھی عبادت نہیں کروں گا. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. اور پھر دوبارہ دہرایا کہ تم بھی آئندہ عبادت نہیں کرو گے اس خدا کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اس کی عبادت نہیں کرو گے تم، آئندہ بھی نہیں کرو گے. یہ ان کافروں سے خطاب ہے جن کے بارے میں یہ بات طے تھی کہ یہ کبھی ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ جن کا نام میں نے ابھی لیا، جنہوں نے یہ پیشکش کی تھی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ کتنے ہی ان کے سامنے دلائل روشن آ جائیں یہ حق کو ماننے والے نہیں ہیں. اس لیے آئندہ کے بارے میں بھی پیشین گوئی فرما دی کہ تم بھی عبادت نہیں کرو گے آئندہ اس خدا کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. جب یہ بات ہے تو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. یعنی مجھے جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا ہے اور جس کا میں قائل ہوں وہ اور ہے، اور تمہارا دین جس کے تم قائل ہو، جس پر تم جمے بیٹھے ہو، وہ تمہارا الگ دین ہے. تم جانو اور تمہارا دین جانے، اور میں جانوں اور میرا دین جانے. لہذا یہ مصالحت جو پیشکش کر رہے ہو یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ ہے آیت اس سورت کا مفہوم. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بآواز بلند یہ سورت ان سرداروں کے سامنے پڑھ کر سنائی جو یہ مصالحت کی پیشکش لے کر آئے تھے، اور جس کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انچ بھی اپنے موقف سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہے آیت کریمہ کی تفسیر۔ اب اس سے بہت سے ہمیں اپنی زندگی میں سبق ملتے ہیں اور بڑی ہدایات حاصل ہوتی ہیں، لیکن اب وقت ختم ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی نے زندگی دی تو اگلے بیان میں اس کی تفصیل عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اپنے دین کی قدر پہچاننے اور اس پر قائم رہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔